بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، عالمی سطح پر بھارت کی شاطرانہ چالیں جاری ہیں اور پاکستان کا انٹرنیشنل سطح پر امیج خراب کرنے کے لیے بھارت جھوٹ بولنے کی آخری حدیں بھی عبور کر چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کی ان گھٹیا چالوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا پاکستان بہت مؤثر انداز میں جواب دے رہا ہے اور بھارت کو ہر سطح اور ہر فورم پر ناکامی اور ہزیمت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات اب عالمی برادری کی اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے کہ بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کر کے بے گناہ اور معصوم سیاحوں کی جان لی اور زیادہ تر اپنے ہی شہریوں کو خود دہشت گردی کا نشانہ بنایا تاکہ الزام پاکستان پر لگایا جا سکے، لیکن عالمی برادری نے اس بھارتی پروپیگنڈے پر کسی خاطر خواہ رسپانس کا مظاہرہ نہیں کیا اور بھارتی موقف کو امریکہ اور مغربی ممالک سمیت دنیا میں کہیں بھی پذیرائی نہیں مل سکی۔ یاد رہے کہ بھارت اب تک عالمی برادری کے سامنے پاکستان کے پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے اور نہ ہی پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش پر کسی مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت عالمی برادری اور میڈیا کے سامنے مشکوک ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بڑی کامیابی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ریاست پہلگام واقعے میں بالکل ملوث نہیں، یہ بھارت کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان کشیدگی میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا، پاکستان تحمل کا مظاہرہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس کا مقصد بھارت میں جاری آزادی کی تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ہم اپنے حصے کا ایک بوند پانی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل یا ختم کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارے خطے کو اس وقت سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا داعی رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت خطے میں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو خطروں میں ڈال رہا ہے۔ چند دنوں کے دوران مختلف ممالک کی قیادت سے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ ہوا۔ خطے میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان کسی بھی صورتحال میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر جارحیت مسلط کی گئی تو پورے قومی عزم اور طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دیں گے۔ جی ناظرین، دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے نمائندوں کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کروایا، جس کا مقصد لائن آف کنٹرول کے کچھ علاقوں کے حوالے سے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا تھا۔ یاد رہے کہ بھارت انٹرنیشنل سطح پر یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول کے ساتھ کچھ علاقوں میں قائم کیمپوں میں دہشت گردی کی ٹریننگ کر رہا ہے۔ وزارت اطلاعات نے مقامی اور عالمی میڈیا کے نمائندوں کو دورے میں سہولت فراہم کی۔ اس دوران بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ وزیر اطلاعات کی طرف سے میڈیا نمائندوں کو وہاں لے جایا گیا جہاں بھارت نے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے کہا تھا۔ دورے کے بعد بین الاقوامی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ کی مہم جوئی کے عزائم کو ہم نے لمحوں میں ناکام بنایا۔ پاکستان کبھی بھی کسی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے 12 پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ آج ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن مقامات پر بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا ہے وہ عام شہری آبادیاں ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گرد سرگرمیوں کی مذمت کرتا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے بارہا ثابت کیا ہے کہ ہم
امن کے دائی ہیں۔ عطا تارڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ بھارت الزام تراشی سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد دریائے سندھ میں پاکستان کے حصے کا پانی روکنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں خبریں ہیں کہ بھارت کی طرف سے پانی روکے جانے کے بعد دریائے جہلم میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہے اور اس طرح بھارت عالمی قوانین کے خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے بلکہ آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سابق واٹر کمشنر شیراز میمن نے کہا ہے کہ گرمیوں میں بھارت کے پاس پانی روکنے کی چوائس بہت محدود ہے۔ بلگیار ڈیم میں چند گھنٹے سے زائد بھارت پانی نہیں روک سکتا۔ سابق واٹر کمشنر شیراز میمن نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ بھارت صرف سردیوں میں پانی روک سکتا ہے، تب مقدار کم ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو پانی کے ایشو پر مذاکرات کی میز پر آنا ہی پڑے گا۔ بھارت جانتا ہے کہ وہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ حکومت کا اقوام متحدہ جانے کا فیصلہ بر وقت ہے۔ شیراز میمن کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ممکن نہیں، دونوں ایٹمی پاور ہیں۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ورلڈ بینک سے رجوع کرنا ہوگا۔ ورلڈ بینک اور نیوٹرل ایکسپرٹ سندھ طاس معاہدے کے ضامن ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی آبی جارحیت سے دنیا کو آگاہ رکھنا ضروری ہے۔ ادھر حکومت نے پہلگام واقعے اور بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا، جس میں 38 رکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ اجلاس میں بھارتی جارحیت اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر بات کی جائے گی اور سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں اور بھارت آبی دہشت گردی کے حوالے سے بھی قومی اسمبلی میں بات کر کے لائے عمل تیار کیا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے قومی بیانیہ اور پالیسی وضع کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔